کہیں آپ انجانے میں خود پہ جادو تو نہیں کر رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جادو اور جنات ہمارے اس دنیا کے اندر موجود ایسی حقیقت ہیں جن کی موجودگی سے کوئی بھی مسلمان یا دنیا کے کسی بھی مذہب کو ماننے والا کوئی بھی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم میں جادو اور جنات کا ذکر کئی جگہ پر واضح طور پر موجود ہے، خاص طور پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کرتے وقت کہ جنات کو قابو کرنے کا معجزہ ان کو عطا کیا گیا تھا۔ یہ دونوں چیزیں یعنی جادو اور جنات ایک دوسرے سے جڑی ہیں، کیونکہ جادو دراصل خبیث یا شیطانی جنات کو قابو کر کے ان سے کام کروانے کا نام ہے، جو کسی شرط یا فائدے کے بدلے میں انسان کی مدد کرتے ہیں، اور یہ شرائط انتہائی غلیظ اور کفر پر مبنی ہوتی ہیں جنہیں یہاں بیان کرنا بھی ممکن نہیں۔ یعنی آسان الفاظ کے اندر ایسے کام جن کی انسانی مخلوق کے طور پر تذلیل ہو اور جنات کو ایک برتر مخلوق ثابت کیا جا سکے۔ مثال کے طور پر سورج، چاند، ستاروں یا شیطان کو سجدہ کرنا، اس کے نام پر قربانی کرنا، محرم عورتوں سے زنا کرنا، حرام کھانا، غسل اور نہانا چھوڑ دینا، خون یا پیشاب سے نعوذ باللہ قرآن پاک کے الفاظ کو لکھنا، گندگی کھانا، اور جتنا زیادہ کوئی جادوگر یہ کام کرے گا یہ شیطانی جنات اتنی زیادہ اس کی مدد کریں گے۔ اور اس کا ثبوت ہمیں قرآن پاک کے اندر کچھ اس طرح سے ملتا ہے۔ سورہ شعراء کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں؟ وہ ہر ایک جھوٹے گنہگار پر اترتے ہیں اور انہیں سنی سنائی باتیں پہنچاتے ہیں، اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ مدد ہر جنات نہیں کرتے، کیونکہ ان کے اندر بھی نیک اور خبیث جنات موجود ہیں، جن کا ذکر سورہ جن کے اندر موجود ہے کہ ان کے اندر اچھے جنات بھی ہوتے ہیں یا نیک جنات اور شیطانی جنات۔ جادو کا لفظ اردو زبان کے اندر استعمال ہوتا ہے کیونکہ عربی کے اندر اس کے لیے سحر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جس کے معنی ہے حقیقت کو پھیر دینا یا دھوکہ دینا، جو کہ بس نظروں کا دھوکہ ہوتا ہے، کیونکہ حقیقت کے اندر کچھ بھی نہیں بدلتا، جب اس کے الٹ معجزہ کے اندر حقیقت کو بالکل بدل دیا جاتا ہے۔ جادو کے اندر تعویذ گنڈوں اور مخصوص کفریہ کلمات کو پڑھ کر ایک ایسا عمل کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے کسی شخص کا جسم، دماغ اور دل اسے چھوئے بغیر متاثر ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے کوئی بھی شخص بیمار ہو سکتا ہے، نامرد بن سکتا ہے، میاں بیوی کے اندر جدائی بھی ڈلوائی جا سکتی ہے، اور نفرت بھی، اور یہاں تک کہ اس کا قتل بھی ممکن ہے، کیونکہ شیطان ڈائریکٹلی تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، بلکہ آپ کے دماغ کے اندر سوئسائیڈل تھاٹس، خودکشی کرنے کا خیال لاتا ہے، نا امیدی پیدا کرتا ہے، اور آپ کو خود اپنے قتل کی طرف اکساتا ہے۔ صحیح احادیث کے اندر آتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جادو ہو گیا تھا، کیونکہ ایک یہودی لبید بن عاصم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر باقاعدہ طور پر جادو کیا تھا، جس کا اثر کچھ ایسے ہوا کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوچتے کہ میں نے یہ کام کر لیا ہے، لیکن حقیقت میں آپ نے وہ کام نہیں کیا ہوتا، یہاں تک کہ دو فرشتوں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام نے آپ کو آ کر بتایا کہ لبید بن عاصم ملعون نے کنگھے اور سر کے بالوں پر جادو کر کے انہیں کنویں کے اندر رکھا ہوا، اور اس جادو کے اثر کی وجہ سے اس کنویں کا پانی بالکل مہندی کے پانی کی طرح سرخ ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ اس کنویں پر جا کر ان چیزوں کو نکال کر زمین کے اندر دفن کر دیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے کا ذکر باقی لوگوں سے بھی نہ کیا، تاکہ یہ باقی لوگوں کے اندر گناہ کے طور پر پھیل نہ سکے، یعنی لوگ ایک دوسرے پر جادو کروانے کے لیے موٹیویٹ نہ ہوں۔ صحیح حدیث میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو، جن میں سے ایک جادو کروانا ہے، کیونکہ یہ شرک ہے۔ جنات کی کئی اقسام ہیں، جن میں کئی طاقتور، کئی کمزور، کئی اڑنے والے تو کئی زمین پر رینگنے والے رہنے والے ہیں، کئی ویرانوں کے اندر ویران جگہوں پر رہتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جنہیں اللہ نے شکلیں بدلنے تک کی صلاحیت دی ہے۔ وہ کسی بھی شکل میں آ سکتے ہیں، سانپ، بچھو، گدھے، گھوڑے، کتے، پرندوں کی شکل کے اندر آ کر عام انسانوں کو نظر آ سکتے ہیں۔ یہ تبدیلی کیسے ہوتی ہے؟ اس کا قرآن و حدیث کے اندر کوئی بھی ذکر موجود نہیں ہے، سوائے اس بات کے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطانی جنات ہر ایک شخص کی شکل کے اندر خواب میں آ سکتے ہیں، سوائے میرے چہرہ مبارک۔ شیطانی جنات ہر اس جگہ پائے جاتے ہیں جہاں پر کوئی گناہ یا شرک ہو رہا ہو، یہاں تک کہ آپ کے گھر کے ٹوائلٹ کے اندر جہاں گندگی موجود ہو، تو وہاں پر یہ سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں۔
اس لیے وہاں بیٹھ کر نا امیدی کے اندر رونے سے بھی منع کیا گیا ہے، کیونکہ اس دوران یہ شیطانی جنات آپ کے جسم کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، یا پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس حالت کے اندر آپ کے جسم کی کیفیت یا فریکوینسی ان کے لیے بہترین اور آئیڈیل ہوتی ہے، یا پھر غصے کی حالت میں یا بے حیائی کے وقت یہ سب سے زیادہ آپ کے جسم پر جلدی حملہ کرتے ہیں اور آپ پر اٹیک کر کے آپ کے دماغ پر قابض ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہی آپ سے مزید گناہ کروا کر آپ کو اس کا عادی بنا دیتے ہیں، یہاں تک کہ جب آپ ان گناہوں سے توبہ نہ کر لیں۔ یہ وہ جادو ہے جو کہ آپ انجانے میں خود کے اوپر کرواتے ہیں، لیکن آپ کو اس کی خبر تک نہیں ہوتی۔ یعنی یہ وہ جادو ہے جو خود بخود ہو جاتا ہے، کوئی آپ پر نہیں کرواتا بلکہ آپ خود کرتے ہیں۔ اس جادو کو آسیب کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ وہ جادو ہوتا ہے جب آپ خود جنات کو خود پر حملہ کرنے کے لیے دعوت دیتے ہیں، جب آپ شدید نحوست کا شکار ہوں، مسلسل گناہوں کے اندر پڑے ہوں، نماز، روزہ، صدقہ اور اللہ کی عبادت سے غافل ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق نماز اور نفل نہ پڑھ کر گھر کو قبرستان بنا دیتے ہیں، جہاں پر زندہ لوگ نہیں رہتے بلکہ مردے رہتے ہیں۔ جیسے ہر بیماری کی علامت ہوتی ہے، بالکل اسی طرح آسیب کی علامات کے اندر انسان مسلسل ایک گناہ کرتا ہے، پھر اس گناہ سے خود کو تعویلیں دے کر جسٹیفائی کرتا رہتا ہے کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ مثال کے طور پر پہلے دن شراب پی اور خود کو تسلی دی کہ اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، اس گناہ کے بدلے میں بخش دے گا۔ آج کل تو سبھی پیتے ہیں، میں نے گناہ کر لیا تو کون سا بڑا کام ہو گیا۔ بالکل اسی طرح سے قتل بے حیائی یہ سب وہ کام ہیں جن کے اندر آپ جنات کو دعوت دے کر خود کو آسیب کا شکار کرتے ہیں۔ اس ٹائم میں ایک جن مسلسل آپ کے دماغ پر مسلط ہو جاتا ہے، جو کہ آپ کے ساتھ مسلسل لگا رہتا ہے، اور یہ آپ کے دماغ کو مسلسل چھیڑ چھاڑ کرتا رہتا ہے، الٹے سیدھے مشورے دیتا ہے، آپ کو مزید گناہوں پر اکساتا ہے، اور قرآن کریم کے اندر ان کے لیے قرین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ تو جب بھی آپ کے دماغ کے اندر کوئی نیگیٹیوٹی ابھرنے لگے تو سمجھ جائیں کہ یہ قرین آپ کے دماغ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں یا پھر آپ کے آس پاس موجود ہیں۔ اور اگر آپ کوئی اچھی چیز سوچیں آپ کے دماغ میں مسلسل آ رہی ہو تو اس کا مطلب ہے کوئی فرشتہ آپ کے پاس موجود ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ فرشتے کبھی بھی کسی بھی ناپاک جگہ پر نہیں اترتے۔ اگر کوئی قرین آپ پر مسلط ہے تو اس وقت آپ اپنے سر کے اندر شدید درد محسوس کریں گے، الرجی یا خوف محسوس کریں گے، آپ کی یادداشت کافی کمزور ہونے لگے گی، آپ کو ہر وقت برے خیالات اور خواب آنے لگیں گے۔ یہ سب سے پہلے آپ کو نا امیدی اور مایوسی کے اندر ڈالے گا، اور یہ نا امیدی اور مایوسی آپ کے دل کا برا حال کر دے گی۔ سب سے زیادہ مایوسی نجومی یا پامسٹ آپ لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں۔ اگر وہ آپ کا ہاتھ دیکھ کر شیطانوں کی مدد سے کچھ پیشین گوئی کرتے بھی ہیں تو اس سے غم یا تکلیف کا سن کر آپ کی باقی زندگی مایوسی اور نا امیدی میں گزرتی ہے، اور آپ اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ ان پیشین گوئیوں کو سن کر آپ اپنی باقی زندگی کو جی نہیں پائیں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ دکھانے والے یعنی نجومیوں، کاہنوں، جادوگروں کے پاس جانے سے منع فرمایا ہے کہ جو شخص بھی ان کے پاس گیا اس نے اس چیز کا انکار کیا جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اب اس آسیب سے نکلنے کا طریقہ انتہائی آسان ہے۔ توبہ کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، صدقہ کرنا، نمازوں کی پابندی اور اللہ پر یقین۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ نحل کے اندر فرماتا ہے کہ جب قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرو۔ اس سب کا علاج کسی عامل، نجومی یا جادوگر کے پاس بالکل نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف آپ کے پاس ہے۔ بس آپ کو ذکر اور عبادات کی پابندی کرنی ہے، تب کہیں جا کر مشکل سے یہ جنات آپ کا پیچھا چھوڑیں گے، کیونکہ اس کے اندر بہت ٹائم بھی لگ سکتا ہے، لیکن اس کے بعد کوئی بھی آسیب، کوئی بھی جادو، کوئی بھی نظر بد آپ پر کبھی اثر نہیں کر سکتی، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے جو سب سے زیادہ طاقتور اور ہر چیز پر قادر ہے۔ اس سلسلے میں سب سے بہترین دعا سورہ مومنون کے اندر موجود ہے، جس کا ترجمہ ہے آیت نمبر 98۔ اے اللہ، میں شیطان کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اس بات سے بھی کہ وہ میرے پاس آ کر مجھے تنگ کرنے کے لیے حاضر۔ اگر اب بھی آپ کا کوئی رشتہ دار آسیب کا شکار ہے تو اس کے ساتھ بھی یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں، ہو سکتا ہے اس کی مدد ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نیا جاننے کو ملا ہے تو ضرور لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔